रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सामने सरनुगू हो जाना, सरे तस्नीम को थम कर देना, अल्लाह के लिए ख़ुद को कंप्लीट सरेंडर कैसे करें, ख़ुद को अल्लाह के सामने कैसे रखें, दुआ कैसे मांगें, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, जानें इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, कभी कभी हम अपनी ही दुआओं में उलझ कर रह जाते हैं और अच्छा, जो दुआ हम अभी मांग रहे हैं उस वक्त के लिहाज से तो बहुत अच्छी दुआ है और हम शिद्दत से उसे चाह भी रहे होते हैं कि वो हमारी दुआ पूरी हो जाए। और जब वो दुआ हमारी पूरी हो जाती है तो हमें खुशी भी बहुत होती है, लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं आगे चलकर हमारे लिए परेशानियों का मुश्किलों का सबब बन जाती हैं, जिससे हमें तकलीफ़ हो रही होती है। तो हमें लगता है कि ये दुआ ना कबूल हुई होती तो अच्छा था। और जब हम मांग रहे होते हैं तब नहीं पूरी होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़ालिम नज़र आते हैं। अल्लाह हम पर जुल्म कर रहे हैं, ये हम कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई भी दुआ को इतनी ज़िद करके मत मांगो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने लिए क्या मांग रहे हो। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए फ़ैसला करती है, उस फ़ैसले से मेरा बच्चा बहुत खुश रहेगा। माँ तो बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, वो नहीं जानती आगे वही फ़ैसला हो सकता उसको तकलीफ़ में डाल दे। जिस माँ ने हमें पैदा किया, दुनिया में जिस माँ ने हमें पैदा किया है, वो नहीं जानती कि हमारा आगे अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हम सब को पैदा किया वो जानता है हमारा आज भी और हमारा कल भी। और जो दुआ हम मांग रहे हैं उसकी हकीकत भी वो जानता है। इसलिए अल्लाह के सामने ख़ुद को सरेंडर करके दुआ मांगे। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, जो आपको पसंद है हो उसकी मेरे दिल में मोहब्बत पैदा कर दीजिए। जो आपको नापसंद हो, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म कर दीजिए। जो दुआ मुझे सुकून दे, खुशी दे, उस दुआ को दुनिया की आसानियों के साथ कबूल कर लीजिए। और वो दुआ जो मुझे बेसुकून कर दे, उसकी मेरे दिल से दुनिया और आखिरत की आसानियों के साथ मोहब्बत ख़त्म कर दीजिए। दुनिया भी खूबसूरत मांगे अल्लाह से और आखिरत भी खूबसूरत मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अब देखिए, अल्लाह से दुआ हम कितनी मांगते हैं, जितनी कि हमारी हैसियत होती है। हम यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। छोटी सी स्टोरी है कि एक माँ अपने बच्चे को जनरल स्टोर लेकर जाती, वहाँ कुछ सामान ख़रीदती है। अच्छा, जो जनरल स्टोर का जो मालिक होता है वो बच्चे को देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है, उसको वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, शफ़क़त भरी नज़र से उसे देखता है और अपनी जार का ढक्कन खोलकर बच्चे को बुलाता है और कहता है, बेटा इसमें से टॉफ़ियाँ ले लो। तो बच्चा कहता है, नहीं अंकल, आप अपने हाथ से दे दीजिए। फिर अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, आपको जितनी लेनी आप ले लो। तो फिर वो बच्चा कहता है, नहीं अंकल, आप मुझे दे दीजिए। तो माँ बड़ी हैरानी से अपने बच्चे को देख रही कि मैंने तो कभी इस तरह की तालीम अपने बच्चे को नहीं दी। तो और दिल ही दिल में खुश भी हो रही होती है। तो जब माँ जल्दी जल्दी सारा सामान ख़रीद लेती है और जब जाने लगती तो अंकल खूब सारी अपने हाथों से टॉफ़ियाँ उस बच्चे को देते हैं और माँ बेटे दोनों चले जाते। रास्ते में बड़ी एक्साइटेड होकर अपने बच्चे से माँ पूछती है कि बेटा, आपको ये किसने सिखाया? मैंने तो आपको नहीं सिखाया कि अगर आपको कोई चीज़ दे तो आप कहें, नहीं अंकल, आप दे दीजिए अपने हाथ से।
تو بچہ کہتا ہے ماں دیکھیے اگر میں اپنے ہاتھ سے لیتا تو مجھے ڈر لگتا کہ مجھے کتنی لینی ہے، اور میں یہ بھی میرے ہاتھ بھی کتنے چھوٹے ہیں اور اس میں کتنی ٹافیاں آتی میرے ہاتھوں میں، لیکن انکل نے جب مجھے دیا تو انہوں نے اپنے حساب سے اور اتنے بڑے ہاتھوں سے اتنی ساری ٹافیاں دی کہ میرے دونوں ہاتھوں میں اتنی ساری ٹافیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ سے جو بھی ہم دعا مانگے، اللہ کی یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر، میں کتنا ہی مانگوں گی اپنی حیثیت سے، یا اللہ جب تو ہمیں اپنی حیثیت سے دے گا تو وہ بے حساب ہوگا، بے حساب وہ ہوگا، اور میری اس میں بھلائی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی اس دعا میں میرے لیے۔ اس لیے اللہ کے سامنے خود کو پوری طرح سے سلنڈر کر دے، اور دعا بھی اس طرح سے مانگے خوبصورت کر کے۔ ہم ہر چیز کو خوبصورت کرتے ہیں، اپنے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں، ہر چیز میں ہم خوبصورتی کرتے ہیں، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بے ترتیبی سے ہم دعا مانگنے لگتے ہیں اللہ سے۔ نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس مالک کے آگے بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی، کس ادب کے ساتھ کتنی خوبصورت کر کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کو خوبصورت دعا بہت پسند ہے، کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اس لالچ سے آپ کی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، نہ اس خوف سے کرتا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، یا اللہ میں تو تیری عبادت اس محبت کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، میرے اللہ تو ہے عبادت کے لائق۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں۔ تو اللہ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا۔ تو اللہ سے دعا خوبصورت کر کے مانگے، اللہ کو خوبصورت دعا بہت پسند ہے، اللہ کو خوبصورت دل بہت پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا، ہم جب تک ہم اپنے لیے جب اسٹینڈ نہیں لیں گے کہ ہمیں کس طرح کی دعا مانگنی ہے، اللہ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں ہر چیز دے دیا۔ جب تک ہم خود اپنی مدد نہیں کریں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے خوبصورت دعا مانگنی ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ جو اب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ اپنے دھوپ کے بلبلوں سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، اپنے پیر کے انگوٹھے کو چوس کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک دنیا سے اٹیچ نہیں ہوا، دنیا کی چیزوں سے اٹیچ نہیں ہوا، وہ اپنے میں ہی مست ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی جو اللہ ہمیں عطا کر دے ہمیں اس پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو اللہ ہمیں بے حساب دے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کی ذات سے راضی ہو جاتے کہ اللہ جو تو نے میرے ساتھ کرنا ہے وہ کر، دنیا کی آسانیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ کرنا ہے وہ کر دے، آخرت بھی میری خوبصورت بنا دے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ کی ذات سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں تو جو دکھ رہا ہوتا ہم اسی پر راضی ہیں، جو نہیں دکھ رہا ہوتا اس پر راضی ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کے سامنے خود کو سلنڈر کر دیتے، کمپلیٹ سلنڈر کر دیتے، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن ان کا دل بڑے سکون میں ہوتا ہے، بہت راحتیں انہیں ہوتی، ہر چیز وہ کھا سکتے ہیں، ہر چیز وہ پی سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان سے بہت راضی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے خود کو کمپلیٹ سلنڈر کر دینا۔ اب دیکھیے ایک بلی جب بچے دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ 7 گھر وہ بدلتی ہے، منہ میں جب بچے کو دبا کر دوسرے گھر لے جا رہی ہوتی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ اپنے بچوں کو کھا رہی ہے، جب منہ میں دبا کر وہ لے جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ اپنے بچے کو کھا رہی ہے، لیکن بچہ ایک دم سلنڈر ہے، نہ وہ ہاتھ ہلا رہا ہے نہ پیر، وہ پورا اپنی ماں کے لیے سلنڈر کہ جو میری ماں نے کرنا ہے وہ کر لیا۔ اب جب کہ ماں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے میں جہاں لے جا رہی ہوں میرا بچہ سیف رہے گا کہ نہیں، بلّا اسے مار تو نہیں دے گا، اکثر بلے بچوں کو مار دیتے ہیں تو اس کو نہیں پتہ بلی کو بھی، لیکن بچہ بڑا مطمئن ہے اپنی ماں سے کہ جو ماں نے کرنا ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ماں کرتی ہے وہ آرام سے آسانی سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی، اور اللہ جو اس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کو تو ہمارا ہر ایک چیز پتہ ہے، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، ہر چیز تو ہمیں اللہ کے سامنے خود کو بالکل سلنڈر کر دینا ہے کہ اللہ جی جو آپ نے چاہیے، میرے پیارے اللہ میاں جو آپ کو میرے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیجئے، میری دنیا اور
آخرت کو خوبصورت بنا دیجیے اللہ پاک۔ ہمیں نہیں پتہ، میں ایک معصوم بچہ ہوں، اللہ کے لیے تو ہر انسان معصوم ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح سے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اپنے آپ کو معصوم کر دینا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نہیں جانتی اس دنیا کی حقیقت کو، یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ جیسا چاہیں وہ ایسا میری زندگی چلا دیجیے دنیا کی آسانیوں کے ساتھ۔ اللہ سے کبھی بھی آزمائش مت مانگیں، اللہ سے آسانیاں مانگیں، دنیا بھی خوبصورت مانگیں اور آخرت بھی خوبصورت مانگیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔